علیکم خواتین و حضرات، میرا نام یاسر مقصود ہاشمی ہے اور آپ اس وقت ریڈیو FM 95 سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آج ہمارے مہمان، کیونکہ ہم نے ایک صحت کا سیگمنٹ سٹارٹ کر رکھا ہے جس میں مختلف ڈاکٹرز کو مختلف ایشوز کے اوپر ہم انوائٹ کرتے ہیں، اور آج کا جو ایشو ہے وہ آپ کے بچوں کی صحت ہے. آپ کے بچوں کی صحت ایک ایسا ایشو ہے جسے ایڈریس کرنا بہت امپورٹنٹ رہا ہے اور جسے شاید بہت کم ایڈریس کیا گیا ہے ایک وائڈر پلیٹ فارم کے اوپر. تو ریڈیو FM 95 شوکت خانم لیبارٹریز کے توسط سے آج ہمارے جو شو کے مہمان ہیں وہ ڈاکٹر فرحان جاوید صاحب ہیں. اور ڈاکٹر فرحان جاوید صاحب جنہوں نے سالہ سال سنس 2004 توبہ میں سرو کرنا شروع کیا اور آج تک ماشاءاللہ ہزاروں مریضوں کو صحت یابی بھی ملی، گائیڈ لائن بھی ملی. نہ صرف یہ بلکہ DHQ میں ایز اے کنسلٹنٹ پیڈیٹریشین ان کی بہت سروسز ہیں، نہ صرف لوگوں کو چیک اپ کے حوالے سے، اچھی سروسز کے حوالے سے، بلکہ انہوں نے توبہ میں قدم اٹھایا MCPS سٹارٹ کروانے کا، جس کے توسط سے انہوں نے درجنوں نئے ڈاکٹرز جو ہے وہ ٹرین کیے اور پیدا کیے، اور جو اب ہمارے ضلع کے مختلف علاقوں میں مختلف ہاسپٹلز میں اپنی سروسز سر انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے قیمتی ٹائم سے ہمیں جو ہے وقت ملا. سر بات یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، یہ جو نیولی بورن بیبی ہے، جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے فوراً بعد کون سی ایسی ہدایات ہیں آپ کے ایز اے ڈاکٹر ماں باپ کے لیے کہ وہ چیزیں یا وہ ایکٹیویٹیز یا وہ کام کرنا بہت ضروری ہو جاتے ہیں نیولی بورن بیبی کا یا بیبی کے دنیا میں آتے ہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیو بورن بیبی کے لیے سب سے پہلے تو میری ایڈوائس ہے کہ ایکسپرٹ ہینڈز میں ڈلیوری ہو. موسٹ پریفریبل ہے کہ گائنیکالوجسٹ کے ہاتھوں میں ڈلیوری ہو، نارمل ہو یا سیکشن ہو. گھر میں کویکس میں سے جتنا ہو سکے اوائڈ کیا جائے. بچے کی پیدائش کے بعد جیسے ڈاکٹر آپ کو گائیڈ کریں اس حساب سے آپ نے چلنا ہے. فیڈنگ جو موسٹ ہمارا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ ڈیلے کر دی جاتی ہے کہ جی اسپیشلی بریسٹ فیڈنگ. بچے کی پیدائش کے فوری بعد آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کو پہلا فیڈ دے دینا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ ایبسولوٹ بریسٹ فیڈنگ، ایکسکلوسیولی بریسٹ فیڈنگ، فیڈر یا بوٹل فیڈنگ قطعاً نہیں. اور آتا ہے ماں کا دودھ، ہمارے ایک میتھ ہے، غلط کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ جی ماں کا دودھ 2 سے 3 دن نہیں آنا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اتنے دنوں میں بچہ فیڈر کا عادی ہو جاتا ہے، وہ ماں کے دودھ کی طرف توجہ نہیں دیتا. سر یہ جو ڈبے کا دودھ ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ کیونکہ کانسیپٹ قطعاً نہیں. آج سے 1400 سال پہلے ہمارے دین نے ہمیں رضائی ماں کا کنسیپٹ دے دیا کہ ماں اگر کسی صورت میں نہیں بھی اویلیبل، نہیں کھلا سکتی، سب سے پہلے تو رضائی ماں کی طرف جائیں. وہ دیکھیں کہ میں پریفرنس اپنی ماں ہے، اس کے بعد رضائی ماں ہے. پھر بھی اگر نہیں ہے، کوئی ایسی وجہ ہے کہ نہیں پلانا چاہ رہی تو ڈبا یا فیڈر تو بالکل نہیں. کپ اینڈ اسپون آپشن ہو سکتی ہے دوسری، اور پی لیتے ہیں بچے. اس میں ایفرٹ زیادہ ہے صحیح، لیکن پی لیتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو آپ کے مطابق سب سے پہلے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ماں ہے یا ہونے والی ماں ہے اسے اس ہاسپٹل میں لے کے جائیں جو بڑا ایک سرٹیفائڈ ڈاکٹرز ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا چیک اپ ہونا ضروری ہے چائلڈ اسپیشلسٹ. ہاں جی، پیدائش کے بعد اس کا ایک چیک اپ فوری طور پہ ہونا ضروری ہے. اس کے بعد چند دن بعد پھر 1-1.5 ماہ کے یہ 2 چیک اپ ضروری ہے، کیونکہ پیدائش کے فوری بعد جو مسائل ہوتے ہیں عام طور پہ 1-2 دن میں فیڈنگ کے ایشو ہوتے ہیں جو ماں باپ وریڈ ہوتے ہیں. پہلے ہفتے میں میجورٹی بچوں کو جانڈس ہو جاتا ہے تھوڑا سا، جو نارمل ہے فزیولوجیکل جانڈس اس کو کہتے ہیں. وہ ہفتہ 10 دن 2 سے لے کے 9 دن کے درمیان رہتا ہے، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. سن لائٹ لگوانی ہوتی ہے ہم نے، یا اگر ایک خاص لیول سے زیادہ ہو تو پھر تھوڑی بہت ہاسپٹلائز کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ 1.5 ماہ آتے اس کے خدا نہ خاصا کوئی بھی کنجنیٹل ابنارملٹی ہے تو وہ ٹریس ہو جائیں، اس حساب سے چلتا جائے. ریگولر ویٹ، سر کی پیمائش بچے کی، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہو جاتی ہیں. ایک ہمارے پاس بیس لائن چیزیں آ جاتی ہیں، بعد میں مانیٹر کرنا ہے تو پیدائش پہ کیا حالات ہیں اور اس کو لے کے ہم نے کیسے چلنا ہے. بالکل صحیح. یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو بچہ آپ کے گھر میں آتا ہے وہ بچہ ایک کتنا کوالٹی آف لائف کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اور اسی جو اس کی صحت ہے وہی تعین کرتی ہے کہ وہ آگے لائف میں کتنا پروگریس یا ترقی کرے. اس میں بھی پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک کوالیفائڈ ہینڈز میں بچہ ڈلیور ہو رہا ہے، زندگی کا پہلا منٹ اس کو گولڈن منٹ ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بچے کا فوری طور پہ رونا، کرائی کرنا اس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے. جب وہ بچہ وہ نکال گیا، برین ڈیمیج ہو گیا، ساری زندگی کے لیے ہمارے ہاتھوں میں ایک معذور بچہ آ گیا. اللہ ٹھیک ہے، اس میں بہت زیادہ اس کے چانسز آ جاتے ہیں. تو ایکسپرٹ ہینڈ میں ہوگا پہلی چیز تو یہ اس چیز کے چانسز کم ہوں گے.
خدا نہ خاصا اپنے کسی ریزن سے بچہ نہیں کرائی کر پا رہا، تھوڑا دیر سے رویا، تو کم از کم وہاں پہ ارینجمنٹس ہوگی، اس کو آکسیجن ملے گی، ساتھ ان کی کوئی چائلڈ اسپیشلسٹ ہوگا جس کو بلائیں گے، یہ ساری معاملات ہوگی، اور اس میں ڈسیبلٹی کے معذوری کے چانسز کم از کم ہو جائیں گے ہمارے. بالکل صحیح سر. کچھ ہاسپٹل ایسے بھی ہوتے ہیں نا جہاں پہ چائلڈ اسپیشلسٹ کی سہولت موجود نہیں، تو DHQ از اے پلیٹ فارم، تو وہاں پہ کوئی سہولت بنی ہوئی ہے؟ ہمارا ہر سرکاری ہاسپٹل بیسٹ پلیٹ فارم ہے. وہ ایک کہہ لیں کہ ایک غلط کنسیپٹ ڈیولپ ہو گئے ہیں ود پیسج آف ٹائم، لیکن ڈاکٹرز وہاں پہ پیشنٹ کو سرو کرنے کے لیے ہی ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، وہ ایک کہہ لیں کہ پیشنٹ اور ڈاکٹر ریشو کا ڈفرینس ہے کہ ڈاکٹر تھوڑے ہیں، پیشنٹ زیادہ ہیں. پیشنٹ کو لگتا ہے کہ کیئر نہیں ہو رہی، لیکن ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں پوری کیئر دینے کی کوشش کر رہا ہے. اور DHQ میں تو الحمدللہ ہمارا ڈپارٹمنٹ راؤنڈ دا کلاک 24/7 اویلیبل ہے، جب بھی گائنی سے کال آئے گی ہم حاضر ہیں. بالکل صحیح. وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ باہر کے ممالک نے پاکستان میں ویکسینیشنز بھیجی ہیں بچوں کے لیے جو کہ بہت خطرناک ہیں، تو آپ کا یہ ویکسینیشنز کے حوالے سے؟ بالکل غلط. دیکھیں پیدائش کے فوری بعد ویکسینیشن میں آ جاتا ہے کہ پیدائش کے فوری بعد ایز ارلی ایز پاسبل ہم نے شروع کرنی ہے. اس میں آ جاتے ہیں ہمارے پولیو کے قطرے، TB کی ویکسین BCG، ہیپاٹائٹس B کی ویکسین، یہ پیدائش پہ ڈوز مل جاتی ہے. پھر اس کے بعد 6 ہفتے پہ ملے گی. ٹھیک ہے، اس میں DPT آ جائے گا، ڈپتھیریا، پرٹسس، ٹیٹنس، یہ ساری چیزیں. اس میں ہیپاٹائٹس B بھی شامل ہے، گردن توڑ بخار کی ویکسین بھی شامل ہے، نمونیا کی بھی شامل ہے، اور اب اس میں روٹا وائرس جو ڈائریا ہے، لوز موشن، اس کی بھی شامل ہوگی، وہ پلانے والی ہے. 6 ہفتے پہ، 10 ہفتے پہ، 14 ہفتے پہ. ٹھیک ہے، 14 ہفتے پہ جا کے اب پولیو کا ٹیکہ لگنا بھی شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد 9 مہینے پہ، پھر 15 مہینے پہ، اور 18 مہینے پہ، اور 4 سے 5 سال پہ MMR اپنے پرائیویٹ. تو بہترین کور مل جاتا ہے اگر ڈاکٹر بہترین کور مل جاتا ہے. ایکسیلنٹ ویکسین ہے، کوئی شک نہیں اس میں. یہ سارے غلط کنسیپٹس ہیں کہ پولیو کا ڈراپ نقصان دہ، یہ ہے وہ ہے. بلکہ یہاں تک آ جاتا ہے کہ سیبن نامی سائنٹسٹ جس نے پولیو کے قطرے ایجاد کیے تھے، وہ جتنی دیر زندہ رہا اپنے بچوں کو ڈیلی پلاتا رہا. ٹھیک ہے نا، اتنی سیف ہے. صحیح صحیح صحیح. اچھا سر، آپ کیونکہ اب بہت ایجوکیشن جو ہے وہ پھیل گئی ہے، اور وہ موسٹلی آپ کے پیشنٹس بھی ایجوکیٹڈ ہیں. DHQ میں الحمدللہ ایجوکیٹڈ. ٹوبا ڈسٹرکٹ میں بڑا کام ہوا ایجوکیشن کے اوپر. ابھی بھی آپ کو ان کانسیپٹس کے ساتھ لوگ ملتے ہیں، ان کوسچنس کے ساتھ؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ. بڑی مشکل سے کنونس کرنا پڑتا ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب، ہمارے ٹوبا کے سب سے سینئر جو ڈاکٹرز ہیں، مطلب ہی لکس ینگ بٹ ہی از ویری سینئر، اور انہوں نے بڑا کام کیا ہے. تو اب ان کے اکارڈنگ جو ہے وہ ویکسینیشنز آر فار سیف. تو آپ جا سکتے ہیں اپنے بچے کو ویکسینیشنز کے لیے، تاکہ آپ کا بچہ فردر ان فیوچر ایک بہترین کوالٹی آف لائف گزار سکے، ہیلتھ میں ایٹ لیسٹ. اور اس کے بعد اگر اس کی صحت اچھی ہے تو اس کا مستقبل بہت خوبصورت ہونے والا ہے. ٹرسٹ ویکسین سے ریلیٹڈ ہی آپ نے بات کر دی کہ ماں کو اگر ہیپاٹائٹس B ہے، ضرور اپنے ڈاکٹر کو بتائیں. سم ٹائم ہوتا ہے کہ اوور لک ہو گیا، نہیں پتا چلا، لازمی بتائیں. ہیپاٹائٹس C کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتے، وہ ویسے بھی کوئی حل نہیں ہوتا. لیکن اگر B ہے تو بچے کو ودن 24 آور ڈلیوری کے بعد 12 گھنٹے پہلی چوائس ہوتی ہے، اس کے بعد 24 آور اس کو ہیپاٹائٹس B سے حفاظت سے ٹیکے لگتے ہیں، تو اس کے بعد بچہ بالکل محفوظ ہو جاتا ہے اس سے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا ریڈیو FM 95 اور سن رہے ہیں ہمارا ریڈیو FM 95. شوکت خانم لیبس کی طرف سے یہ شو اسپانسرڈ ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت سارے جو ڈفرینٹ انویسٹیگیشنز یا لیبز ہیں ان کے اوپر آف دیا گیا فرام شوکت خانم لیب. ہم اپنے مہمان سے گفتگو جاری رکھیں گے. فرحان جاوید صاحب ہمارے ساتھ. ایک خوشامدید خواتین حضرات، ریڈیو FM 95 کے توسط سے آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرحان جاوید صاحب شو میں شامل ہیں، اور ہمیں بہت خوشی ہے کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک ایسا ایشو ہے بچوں کی صحت کے حوالے سے جو ایڈریس ہونا بہت ضروری تھا، بہت ضروری تھا. اور اسے ایڈریس کرنے کے لیے اگر اتنے جو ہے وہ ایک بڑے ڈاکٹر جو ہمارے ضلع کے ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں تو اٹس سچ این آنر فار اس. اور شوکت خانم لیب اس شو کو اسپانسر کر رہا ہے. سر، ہم بات کر رہے تھے بچے کی ویکسینیشن کے حوالے سے بات ہو گئی، نیولی بورن بیبی کے حوالے سے بات ہو گئی. سر، ہمیں یہ تھوڑا گائیڈ کریے گا کہ بچے کی جو نیوٹریشن ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، کھائے پیے کیا بچہ. کیونکہ ابھی 1 سال کا بچہ ہے اور وہ بچہ باہر سے چپس بھی لے رہا ہے، پاپڑ بھی کھا رہا ہے. وہ بچے کو کب سے کس عمر میں کیا سٹارٹ کرنا چاہیے، تھوڑا سا ہمیں وہ لیئر وائز بتا دیں. اس میں دیکھیں پھر ہم ایٹ برتھ ہی شروع کر دیتے ہیں.
کہ پیدائش کے فوری بعد ود ان ہاف آور بریسٹ فیڈنگ. پہلے 6 ماہ ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ, کوئی اور چیز نہیں دنیا کی. ایون سادہ پانی بھی دینے کی ضرورت نہیں, جتنی مرضی گرمی ہو, جو مرضی آؤٹ سائڈ ٹیمپریچر ہو, نہیں دینا کچھ نہیں. بریسٹ فیڈنگ میں بھی ماں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ بریسٹ فیڈنگ کے بریسٹ ملک کے اللہ تعالیٰ نے 2 کمپوننٹ رکھے ہوئے ہیں. کہ جو انیشیل چند منٹ ہوتا ہے بچے کو پیور واٹر آلموسٹ مل رہا ہوتا ہے, لو کیلوریز ہوتا ہے, اس میں اتنی ڈائٹ نیوٹریشن نہیں ہوتی, کیلوریز نہیں ہوتی. جو بعد میں آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں فور ملک. جو بعد میں آ رہا ہوتا ہے وہ ہینڈ ملک ہوتا ہے, دیٹ از ریچ ان کیلوریز. اس میں ماں جب بھی بچے کو فیڈ کرائے سارے گھر کے کام کاج چھوڑ کے پرسکون مائنڈ کے ساتھ اس کو بیٹھ کے فیڈ کرائے, 20-25 منٹ دودھ پلائے, اس کو فور ملک بھی ملے گا, ہینڈ ملک بھی ملے گا. اس کی گروتھ بہت اچھی ہوگی, ماں کے ساتھ اس کی بانڈنگ بہت اچھی ہوگی. اور وہ کہتے ہیں کہ جو دار بچہ ٹھیک ہے, اس کے 6 ماہ تک تو کچھ بھی اور نہیں, سادہ پانی تک نہیں. 6 ماہ کے قریب جا کے اس کو ہم نے ویننگ شروع کرنی ہے. ویننگ مینس تو ہم نے اس کے تھوڑے سالڈ انٹروڈیوس کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے تو آپ آ جائیں کہ جو ہمیں اسٹارٹ میں رکھنا ہے کہ دہی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آبویسلی کھٹا ٹھنڈا نہ ہو, بالکل بن رہے. کیلا دے سکتے ہیں. کیلے کے بارے میں بڑے میتھس ہیں کہ جس سے ریشہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا, بہت اچھا فوڈ ہے بچے کے لیے. پھر رائس شروع کر سکتے ہیں اسٹارٹ میں, ہم گھر میں بنا کے دیں. ایون اگر ماں تھوڑی سی ہمت کرے, فیملی ہمت کرے, تو کسی ڈبے کے سیریل کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. سر یہ بہت بڑی خوشخبری سنا رہے ہیں آپ. اس کو رائس سے اسٹارٹ کریں, گھر کی ہوم میڈ پیور ڈائٹس دیں. جتنا آپ ہوم میڈ رکھیں گے اتنا ہی بچہ الرجیز سے فری رہے گا, اس کی صحت بہتر رہے گی. آپ کے اوبیسلی ایکسپینسز کو بہت ہی فرق پڑے گا, بالکل خرچے بہت کاسٹلی ہے سارا کچھ. تو یہ چیزیں, اور ویکلی ایک چیز ایڈ اپ کرتے جائیں. اس میں پریفریبلی ہم ویٹ, ایگ وائٹ اور جو ہے میٹ, یہ 3 چیزیں تھوڑا اینڈ پہ لے جائیں گے. 8-9 ماہ کے قریب سے شروع. اس سے پہلے بہت ساری اور آپشن ہیں, کہ جس طرح میں نے بتایا کہ دہی ہے, کیلا ہے, آپ چاول شروع کر لیں, آلو میش کر کے دے دیں, انڈے کی زبدی تھوڑی بہت دے دیں. ٹھیک ہے, سیب وغیرہ میش کر کے, اس طرح چیزیں ایک کر کے شامل کرتے جائیں. ساتھ ہی یہاں پہ ہم نے پانی بھی تھوڑا بہت ایڈ کر دیا. بریسٹ فیڈنگ جتنی بچے کی کمی ہونی ہے, اس کا ویٹ گین کر لیا ہے ماشاء اللہ اس نے, وہ ہمارے ان سالڈس نے پورا کر دینا ہے. بچہ پھر ہمارا بریسٹ فیڈنگ پہ ہی رہے گا, کوئی بھی دوسرا ایکسٹرا دودھ دینے کی ضرورت نہیں ہے. 1 سال کے بعد جا کے آلموسٹ آپ اس کو سارا کچھ دیں. جنک فوڈ اسٹرکٹلی ڈسکریج کریں, جس میں بازار کی تمام آرٹیفیشیل چیزیں, بوتل, جوس, ٹافی, سلانٹیز وغیرہ, ایوری تھنگ, سارا کچھ کیمیکلز ہیں, سارا کچھ اس میں پریزرویٹو ڈلے ہوئے ہیں. بچے میں الرجیز بھی کرتے ہیں, ریپیٹڈلی بیمار بھی ہوتے ہیں. ایون آپ اگر ہم ریکال کرتے ہیں کہ کووڈ کے دنوں میں جب اسکول بند تھے, چل رہا تھا کہ آئسولیشن ہے, کہ گھروں میں رہنا, بچوں نے باہر نہیں نکلنا, تو بچوں کی ڈیزیز بہت کم ہو جاتی تھی. ریزن اس کی یہی تھی کہ اس میں یہ سارا جنک فوڈ کا ختم ہو جاتا تھا. اسکول میں جا کے جو کینٹین بنے ہیں وہاں سے انہوں نے لے کے کھانا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنی ہے چیزیں, وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی تھی. بچوں کی ہیلتھ ڈیفینیٹلی بہتر ہو. بالکل. دوسرا اس میں آ جائیں کہ 1 سال کے بعد ہماری ایڈلٹ ڈائٹ آلموسٹ شروع ہو جائے گی. اس کے بعد ایسا کرتے جانا ہے, اور اس میں کوشش کرنی ہے کہ کھانے میں بچے کو اپنے ساتھ بٹھائیں, اکیلا کر کے نہ کھلائیں. آپ فیملی جس طرح ہمارے جہاں فیملی سسٹم ہے, اپنے ساتھ بٹھائیں. اس میں بچے کی ایٹنگ ہیبٹس زیادہ بہتر ہوں گی, ہر چیز وہ ٹیسٹ کرے گا, گریجولی وہ. بالکل صحیح. جتنے بھی ہمیں اسلم, انور, شاہد یا طاہر یا جتنے بھی نئے بننے والے باپ ہمیں سن رہے ہیں, ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ 2000, 2500, 1500 جتنے بھی ڈبے تھے دودھ کے, وہ سارے اسٹرکٹلی ناٹ الاؤڈ. اور بہت صحیح ہے کہ اگر آپ اپنے جو ماں ہے بچے کی, اگر وہ اپنا دودھ پلائے اور وہاں سے وہ اسٹارٹ کریں اور آنورڈ ریگولر ڈائٹ کے اوپر لے کے جائیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز بتائیے گا کہ جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ دسترخوان پہ بٹھائیں, اور دسترخوان پہ بٹھانے پہ آپ نے ایک اور فائدہ بتایا کہ ایٹنگ ہیبٹس پیدا آئیں گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں, آئسولیشن میں بچے کو رکھ لینا, یا اسے زیادہ پیمپر کرنا, یا اسے باقی بچوں سے تھوڑا الگ رکھنا, اس سے فرق پڑتا ہے, سیکھنے کا فرق پڑتا ہے. تو اسے بچے نے کاپی کرنا ہے ہمیں. بالکل صحیح. پہلا اس کا ادارہ, پہلا انسٹیٹیوشن اس کی ماں کی گود, اس کے پیرنٹس, اس کا گھر ہے. جو ہم کھا رہے ہیں, جو پی رہے ہیں, جو چیزیں کر رہے ہیں, اس نے آٹومیٹکلی اس کو کاپی کرتے جائیں. ہم ہیلدی فوڈ دے رہے ہیں, تھوڑا کھائے گا, تھوڑا اجاڑے گا, گرائے گا, ایسا اس کی ہیبٹ بنے گی, وہ کھانا شروع کرے گا, اپنے ہاتھ سے جلدی کھانا شروع کرے گا. بالکل ٹھیک. یہاں سے ایک ساتھ بہت بڑا ٹاپک شروع ہو رہا ہے بچوں کے حوالے سے, نفسیاتی پرابلم. کیونکہ ماں باپ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بچہ بہت زیادہ غصہ دکھا رہا ہے, بچہ بہت زیادہ
پڑھنے میں ہے تو ذہین لیکن پڑھ صحیح طرح نہیں رہا. بچہ جو ہے وہ بہت سارے ڈفرینٹ سائیکولوجیکل ایشوز ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بینگ اے ڈاکٹر آپ بہت سارے پیرنٹس سے ملتے ہوئیں گے, ان کے پرابلم سنتے ہوئیں گے, بچوں کے پرابلم سنتے ہوئیں گے, سائیکولوجیکل ایشوز کتنے پریویل کر رہے ہیں اور ان کی وجوہات بہت زیادہ آ رہی ہیں آج کل, اور اس میں جو سب سے زیادہ ہمارا پرابلم کریٹ کر رہے ہیں وہ ہمارا موبائل اور ہمارا سوشل میڈیا. اللہ اکبر. وہ مطلب اکثر ماں کہہ دیتی ہے بچہ رو رہا ہے یہ موبائل لے لو. ہاں بچہ موبائل لے کے بیٹھتا ہے, اس میں دیکھیں آپ شروع کریں گے موبائل والا بچہ, اس کی انٹریکشن ہے ہی نہیں, اس کی اسپیچ ڈیولپ نہیں ہوگی پراپرلی. موسٹلی اسپیچ کے پرابلم اس طرح بھی آتے ہیں کہ اب ہم آپس میں گھروں میں پنجابی بول رہے ہیں, بچے کے ساتھ ہم نے اردو بولنے کی کوشش کرنی ہے, کارٹون اس نے کوئی دیکھنے ہندی زبان کے یا انگلش زبان کے یا کسی اور لینگویج کے, ٹھیک ہے, وہ بیچارہ ملٹی لینگویج میں پھنس جاتا ہے, بالکل اس کی اسپیچ ڈیولپمنٹ ڈیلے ہو جاتی ہے. دوسرا اس کا انٹریکشن ہی نہیں ہے پبلک کے ساتھ, موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں سارا دن, اس میں اریٹیبلٹی, ضد, اس کا غصہ سارا کچھ ہی آئے گا, اور پھر ان میں نفسیاتی پرابلم تو بڑھے گے وقت کے ساتھ ساتھ. بالکل ٹھیک. ماں باپ کا آپس میں رول کیسا ہونا چاہیے بچے کو نفسیاتی طور پہ ہیلدی رکھنے کے لیے؟ دیکھیں ہمارے سوسائٹی میں ہر گھر میں تلقین ہو جاتی ہے, کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے, گھروں میں ہو جاتی ہے. میکسیمم کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کے سامنے گھر کا ماحول ٹوٹلی فرینڈلی اور ہیلدی ہو. بالکل. اگر کوئی ہو جاتا تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ علیحدہ جا کے کر لیں, بچے کے سامنے سارا ماحول ٹھیک ہے. صحیح ہے. اچھا سر, ایک چھوٹا سا پہلے نیوٹریشن کی بات ہو رہی تھی, جب بچہ اسکول جانا شروع کرتا ہے اس کے ٹفن میں کیا بھیجیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ڈشز بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک موٹی موٹی کیٹیگری, جتنی ہوم میڈ پیور ڈائٹ ہو سکتی ہے. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں, ہم نگٹس بازار کے جو ہیں وہ چل رہے ہیں, بسکٹس چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح کے آرٹیفیشل چیزوں پہ رکھایا جا رہا ہے. لیکن سر اگر پراٹھا بھی بنا کے دے رہا ہے اس میں بھی چیز ڈال رہا ہے نا. ہاں جی, ہاں, وہ جتنی ہوم میڈ پیور ڈائٹ ہو, پیور ڈائٹ, جی بالکل سر, بالکل. اور ہر بچے کی ماں اگر بھیجے گی, کیونکہ ماں کو اکثر کمپلینٹ ہوتی ہے کہ میں بھیجتی ہوں بنا کے تو بچہ جا کے دوسرے بچوں کے ساتھ ایکسچینج کر لیتا ہے. بالکل سر, شیئر کر لیتے ہیں, پھر وہ دو چیز کھا لیتا ہے, پھر بیمار ہو کے آ جاتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو اگر ہر گھر ہی اس طرح کرنا شروع کر دے گا تو پھر کر لیں, شیئر بھی کر لیں, وہ اچھی چیز ملے گی. بالکل بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب سے گپ شپ کا سلسلہ جاری ہے, گروتھ کے ایشوز کے اوپر بات کریں گے. یہ ہماری لاسٹ بریک ہے اور شو میں تو 5 سے 10 منٹ ہمارے باقی ہیں, تو اس چھوٹی سی بریک کے بعد ڈاکٹر فرحان جاوید صاحب سے ہم بات اپنی کنٹینیو رکھیں گے. اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں, اور بھیجنے کا طریقہ یہ کہ گو ٹو یور رائٹ میسج آپشن, ٹائپ FM 95, give it a space, type anything whatever you want and send it on 7787. alright, جتنے بھی ہمیں ماں باپ اور جو دوسرے لوگ سن رہے ہیں ان سب کو کہیں گے کہ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ بھیج سکتے ہیں. ڈاکٹر فرحان جاوید ہمارے ساتھ شامل ہے, شوق خانم لیب کی طرف سے شو اسپانسرڈ ہے. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شو میں واپس, اور ڈاکٹر فرحان جاوید ہمارے ساتھ ہیں جو کہ HOD ہیں ہمارے جو DHQ ہاسپٹل ٹوبا ٹیک سنگھ ہے وہاں پہ, اور جو ہے وہ سرو کر رہے ہیں اس کے علاوہ رحمان ہاسپٹل میں ٹوبا میں. اور آپ کو بتائیں کہ ہم بات کر رہے ہیں بچے کی صحت کے حوالے سے, اور سر ایک بہت زیادہ ایشو آتا ہے کہ بچہ گروتھ نہیں صحیح کر پا رہا, بچہ جو ہے وہ مطلب لین رہ گیا, بچہ کمزور ہے, تو اس میں کون سے ایسے عوامل ہیں جو آپ کو زیادہ فیل ہوتا ہے بینگ اے ڈاکٹر, جنہیں آپ ایڈریس کر کے ان اے پوائنٹ ہوئے تو آپ پیرنٹس ان پہ فوکس کریں تو بچے کی گروتھ بہتر ہو سکتی ہے؟ گروتھ میں موسٹ امپورٹنٹ ہماری اگین نیوٹریشن ہے. نیوٹریشن جب پراپر نہیں ہے, ہم اس کو ٹرم دیتے ہیں میل نیوٹریشن. میل نیوٹریشن کین بی ایدر وے, کہ وہ اوبیسٹی بھی اسی میں آئے گی, اور جو جن بچوں کا ویٹ نہیں گین ہو رہا پراپرلی وہ بھی اسی میں آئے گا. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو برتھ سے لیں تو برتھ پہ تقریباً 2.5 سے 3.5 kg بچے کا نارمل ویٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد 1 سال کی عمر تک جا کے یہ بڑھتے بڑھتے 10 kg تک آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, 10 kg پہ ایوریج ہائٹ بچے کی 77 سینٹی میٹر کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہر سال کی جو گروتھ ہے وہ اپروکسیمیٹلی 2 kg چل رہی ہے 6-7 سال کی ایج تک. اس میں اب یہی ہے کہ موسٹ امپورٹنٹ ہماری ڈائٹ ہے کہ ہم کیا اس کو دے رہے ہیں, بریسٹ فیڈنگ کس طریقے سے لے کے چلیں. ٹھیک ہے, جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جتنی آپ پیور اچھی ڈائٹ دیں گے ڈیزیز کم ہوگی, بچے کی ڈاکٹر کے پاس آنے کی فریکوینسی کم ہوگی, ڈائریا کم ہوگا, اس کو obviously اس کی گروتھ بہتر رہے گی. جتنی بچے کی فوڈ پیور نہیں ہوگی, امپیور ہوگی, اتنا ہی وہ بیمار زیادہ ہوگا. ڈائریا کے ریپیٹڈ ایپیسوڈ اگر ہو رہے ہیں اس کو, تو اس کی گروتھ
افیکٹ تو ہوگی. بالکل جی بالکل. ہاسپٹلائزیشن جتنی کم ہوگی اتنی اس کی گروتھ بہتر رہے گی. بالکل جی. اسی کو لے کے بس بالکل جتنی اچھی ڈائٹ. اچھا سر, ابھی آپ نے ہاسپٹلائزیشن ہونے کی بات کری بچے کی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے 4 سے 5 کون سی ایسی علامات ہیں جن کو دیکھ کر کے بینگ اے مدر جو ہمیں سن رہے ہیں, بینگ اے فادر جو ہمیں سن رہے ہیں, انہیں اپنے بچے کو فوراً ہاسپٹل لے جانا چاہیے؟ ایسی کون سی, کیونکہ اکثر ایسے ہو رہا ہے سر کہ ہم گھر پہ اپنے ٹوٹکے لگائے جا رہے ہیں. وہ سیلف میڈیکیشن کی میں بات کرتا ہوں, لیکن پھر بھی ہوتا ہے کہ ڈیلے کر دیتے ہیں پروسیجر کو. تو کون سی ایسی علامات ہیں جن کے اوپر فوراً ہاسپٹل لے جانا چاہیے؟ اس میں اگر برتھ سے لے کے پیدائش کے پہلے مہینے میں جب کسی بھی ایج میں بچے کو اگر سانس کی دقت ہے, سانس کھینچ کے لے رہا ہے, جس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں کہ پسلیاں اس کی چل رہی ہیں, جی ٹھیک, ہائی گریڈ فیور ہے, بہت زیادہ 102-3 تک بخار چلا گیا, رسپونڈ نہیں کر رہا. بچوں میں بڑا کامن ہے کہ بخار زیادہ اگر بہت شوٹ کیا ہے, نہیں ٹھیک ہو رہا, تو ان کو جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. جس کو فیبرائل فٹس ہم کہتے ہیں, بخار سے جھٹکے لگ جاتے ہیں. بچے کا رنگ نیلا ہو رہا ہے, بہت چھوٹا بچہ ہے, 1 مہینے سے چھوٹا, فیڈ ہے بالکل چھوڑ گیا, یا خدا نہ خاصہ کسی بھی وجہ سے اس کو جھٹکے لگنے شروع ہو گئے. یہ چند چیزیں اس پہ فوری طور پہ آپ نے اپروچ کرنا ہے اپنے نیئرسٹ ڈاکٹر کو, ہاسپٹل کو, جو بھی ہے. وہاں پہ پھر یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک ٹارگیٹ پہ پہنچنا ہے. فرسٹ ایڈ اپنی نزدیک 3 ڈاکٹر سے لے کے بالکل تھوڑا اسٹیبل ہو تو پھر ان کے مشورے کے مطابق جیسے بھی ہو گئے پھر شفٹ کرنا ہے, ہاسپٹل لے کے جانا, جو بھی ہو. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو یہ وہ علامات ہیں جن کو سن کر کے, جن کو اگر آپ اپنے بچے میں محسوس کریں خدا نہ خواستہ, تو فوراً اپنے جو نیئرسٹ ہاسپٹل ہے, جیسے ہمارے یہاں ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے, آپ بہتر ایک ہاسپٹل تک پہنچیں تاکہ کیونکہ آپ کا جو بچہ ہے, میں پہلے بار اس چیز کو ذکر کر رہا ہوں, اتنا امپورٹنٹ شو ہے یہ آج کا, کیونکہ اس نے آگے ایک اپنی بہتر لائف گزارنی ہے اور آپ کا گھر کا وہ سربراہ بننا ہے. تو وہ اس سے پہلے کہ وہ خراب صحت کے ساتھ اپنی عمر کو آگے بڑھائے, اس سے بہت بہتر ہے وہ بہتر صحت کے ساتھ آگے بڑھائے. سر سیلف میڈیکیشن, آپ نے ایک نسخہ لکھ کے دیا, مطلب فار ایگزامپل 4 سال پہلے, اور دوبارہ بچے کو یا اس سے چھوٹے بھائی کو ایشو آیا, اور وہی والا نسخہ ماں باپ کے پاس وہ بھی پڑا ہوا ہے, یا تو اس نسخے سے دوائی لینا یا گھر میں پڑے ہوئے دوسرے جو سیرپس ہیں وہ دوائیاں خود سے دے دینا. آپ کو کیا لگتا ہے کتنا خطرناک ہے کسی بچے کے لیے؟ دیکھیے بچوں کی جو میڈیسن ہے نا, وہ ٹوٹل ان کی ڈوز ہوتی ہے, ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں ان کے ویٹ سے. جو ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف ہم اس کی گروتھ دیکھنے کے لیے نہیں, ہم اپنی میڈیسن کی ڈوز کیلکولیٹ کرنے کے لیے بھی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اس میں بچے کی ڈیزیز کا بھی فرق پڑ جاتا ہے ایج کے حساب سے, ویٹ سے اس کی ٹوٹل ڈوز کا ڈفرنس آ جاتا ہے. سمپل پیراسٹامول یا بروفن کی حد تک تو چلیے ٹھیک ہے کہ ہم نے بخار کھانے کے لیے اس کو دے دیا, اتنی پتہ بھی ہوتا ہے پیرنٹس کو, ہم گائیڈ بھی کر دیتے ہیں. اینٹی بایوٹکس اسپیشلی ہر صورت اوائڈ کرنا چاہیے کہ مشورے کے بغیر مت دیں. بالکل, کیونکہ جتنا ہم اس کا روٹین یوز کرتے جاتے ہیں تو اس کا ریزسٹنس کریٹ ہوتی ہے, پھر بچہ رسپونڈ نہیں کرتا, اس کو زیادہ سے زیادہ میڈیسن کی طرف جانا پڑتا ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, ریڈیو FM 95 تشریف لانے کا بھی. اور کیونکہ سر ہم ایز اے ریڈیو FM 95 ہمارے جو سننے والے دیکھنے والے لوگ ہیں وہ, اور شوکت خانم لیب سر آپ کو سیلوٹ کرتا ہے, بیکاز سنس 2004 آپ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں ہمارے ٹوبا کے لیے, اور آؤٹ اسٹینڈنگ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جتنا آپ نے ایز اے HOD DHQ کی جو آپ سول ہاسپٹل DHQ میں جائیں تو وہاں پہ جو بچوں کا وارڈ ہے, جو بچوں کی چیک اپ کرنے والا کمرہ ہے, یا بچوں کا جو وارڈ ہے, نرسری ہے, اتنی زبردست فیسیلیٹیٹ اسے کر رکھا ہے, اور ساری ان کی اپنی کوششوں کی بات ہوا. اور سر ہیٹس آف ٹو یو. اسی طرح ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کو سر بہتر سے بہتر صحت دینے کے لیے آپ گائیڈ کرتے رہے ہمیں, اور آپ کا جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. شوکت خانم لیب یہ شو اسپانسر کر رہی تھی, ریڈیو FM 95 کے ذریعے آپ یہ شو سن اور دیکھ رہے تھے. میرا نام یاسر مقصود ہاشمی ہے, اپنا بہت خیال رکھیے گا سر. تھینک یو ویری مچ, اللہ نگہبان.